بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. صدق الله العلي الحكيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأعد الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. عزیزان گرامی، قرآن کریم کی اس آیت میں اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ ہم نے جو نعمت اس رسول کی تم تک بھیجی، تو تم پر ہماری نشانیاں تلاوت کرتا ہے، ہمارے آیات بتلاتا ہے، ہماری معرفت تک لے جاتا ہے اور تمہارے نفوس کو پاک کرتا ہے، اور تم کو اس کتاب کی اور حکمت، عقل، فکر
کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ تمہیں سب کچھ تعلیم دیتا ہے کہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ آگے اور آیات اسی مفہوم کو اور مستحکم کرنے کے لیے آپ کے سامنے جس گفتگو کو اب تک پیش کرتا چلا آ رہا ہوں وہ حقوق اور اسلام میں لوگوں کے حق کس طرح بتائے گئے، بیان کیے گئے، سمجھائے گئے، اور اس میں مختلف جو حقوق آپ کے سامنے پیش کیے جانا تھے وہ بہرحال اس طرح نہیں عرض کر سکا جیسا کہ چاہیے تھا۔ آج بھی میں تاریخی اعتبار سے کچھ باتیں کہوں، اور جیسا کہ کل کہہ رہا تھا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، ماں کا حق کیا ہے بیٹے پر، اولاد کا حق کیا ہے والدین پر، ان میں سے ہر بات کو قرآن کریم نے اور اسلام نے بڑے مستحکم طور پر پیش کیا ہے، اور شریعت نے ہمیں اس کو خوب سمجھایا ہے۔ آپ لوگ جانتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کیا حق ہے والدین کا۔ قرآن نے کہہ دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کیا حق ہے شوہر اور زوجہ کے درمیان آپس کے ان رشتوں کا۔ احادیث مسلسل گواہ ہیں، قرآن کی آیات بہت سے، ان میں سے حق وہ بھی ہے کہ جو قانون شریعت کا اپنے ماننے والوں پر ہے، انبیاء کا اپنی امتوں پر ہے، بھائی کا بھائی پر ہے، پڑوسیوں کا اپنے پڑوسیوں پر ہے، استاد کا اپنے شاگرد پر ہے، شاگرد کا اپنے استاد پر ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ ایک مستقل گفتگو ہے، اور اسی لیے میں نے پہلے دن سے اعلان کیا کہ ایک ہے اقرار حق، حق کا اقرار، پھر ہے اعلان حق، حق کا اعلان، اور پھر ہے ادائیگی حق، حق کا ادا کرنا۔ اور سب سے مشکل مرحلہ اقرار ہو جائے گا، اعلان ہو جائے گا، جب ادائیگی کا وقت آئے گا کہ ادا کرے کس کا کیا حق، تو کتنا سمجھ کر اور کتنا اس پر عمل کر کے پیش کرے گا، یہ ہے مشکل منزل۔ ایک صلوات مدارے ہوں۔ اسی میں سے ایک حق جو ایک لفظ سے وابستہ ہے، اور قرآن نے اس لفظ کو الگ الگ اعتبار سے پیش کیا ہے، وہ حق ہے بھائی کا حق بھائی پر۔ قرآن نے کہیں اخ کہہ کر، عربی میں بھائی کو اخ کہتے ہیں، الف خ، کہیں اس کی جمع اخوہ، اخوان، اخی، اخوکم، مختلف لفظوں سے اس کو عربی قاعدے کے اعتبار سے پیش کیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ قرآن کریم کی اصطلاح میں لفظ اخ کو جب استعمال کیا گیا بھائی کو، بھائی کے لیے، تو بعض مواقع پر قرآن کریم نے نبیوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ بھی اس لفظ کو وابستہ کر کے اختیار کیا، اور جب انبیاء کے ساتھ یہ گفتگو سامنے آئی، بھائی کی گفتگو، لفظ اخ کی گفتگو، تو کہیں مراد واقعی حقیقی بھائی ہے اور کہیں مراد امت ہے۔ شاید یہی وجہ رہی ہو کہ ہماری قوم میں بھی لوگ اس غلط فہمیوں میں مبتلا ہو گئے کہ نبی بھائی ہوتا ہے۔ ایک صلوات محمد علیہ وسلم۔
حقیقی بھائی کے تصور میں جائیے تو قرآن ان دو بھائیوں کی داستان شروع کرتا ہے جو حابیل اور قابیل سے ہے۔ گھر کے اندر، ایک گھر کے اندر بھائی ہیں، یہ حقیقی ہے بھائی ہیں مگر حقیقی نہیں ہیں، ان کا رشتہ بھی بیان ہوا۔ یاد کیجئے جناب یوسف، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ بابا میں نے خواب میں دیکھا 11 ستاروں کو، سورج کو اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نے کیا جواب دیا؟ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، آیا لفظ اخ، اور کون؟ باہر والے نہیں، گھر کے اندر کے بھائی۔ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا وان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بیٹا دیکھو اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں پر بیان نہ کرنا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، سن لیں گے تو تمہارے ساتھ بڑا مکر کریں گے۔ لفظ مکر، اس قید کے ترجمے میں لفظ مکر آتا ہے۔ یہ خواب اپنا اپنے بھائیوں پر بیان نہ کرنا۔ نبی کو اپنے اس بیٹے پر جو نبی ہے، اس خواب کے سچا ہونے پر کتنا یقین ہے کہ فوراً نصیحت کی جا رہی ہے بیان نہ کرنا۔ معلوم ہوا کہ یہاں کا یہ واقعہ خود اور کیوں ہے، آگے کے آیات کہ جناب یوسف سے ان کے بھائیوں کی حسد کی بات کیا تھی، خود قرآن کی آیت اس کی گواہ ہے کہ جہاں پر اس بات کو حضور کو مطمئن کرنے کے لیے کہا گیا کہ جب یہودی آپ سے سوال کر رہے ہوں تو لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہیں وہ نشانیاں جو یوسف اور ان کے بھائی کی ہیں، مطمئن کرنے کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ ان کے بھائیوں نے یہ کہا ہمارے بابا بڑی محبت رکھتے ہیں یوسف اور ان کے بھائی سے، یوسف اور ان کے ایک بھائی بنیامین سے ہمارے بابا کو بڑی محبت ہے، اور ہم کیا ہے اوصوبہ، لفظ قرآن، ہم تو بڑی جماعت والے ہیں، ہم بڑے گروہ والے ہیں۔ یعنی یہ جو ایک ماں سے 11 بھائی تھے، دوسری ماں کے 2 بھائیوں کے مقابلے میں اپنے کو اس لیے بڑا سمجھ رہے تھے کہ وہ قلت میں ہیں، ہم کثرت میں ہیں۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ اور اس لیے انہوں نے اس بات پر اتنا ناگوار گزرا کہ یہاں تک کہہ دیا ہے ان ابانا لفی ضلال مبین، اپنے پیغمبر باپ کے لیے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے بابا تو معاذ اللہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ خیال کیا آپ نے کہ جناب یوسف نے خواب میں دیکھا کہ ستارے، چاند، سورج سجدہ کر رہے ہیں، باپ نے کہا ان سے بیان نہ کرنا، یہ حسد میں آ جائیں گے، تمہارے ساتھ مکر کریں گے۔ بیٹوں کو بھی ابھی خواب نہیں معلوم ہے، صرف محبت یعقوب یوسف سے معلوم ہے۔ ایک ہی گھر کے اندر لفظ اخ، اخوا، بھائی ہیں، لیکن اتنی حد پر چلے گئے کہ اپنے نبی باپ، نہ باپ کا رشتہ یاد رہ گیا، نہ نبوت کا رشتہ یاد رہ گیا، اپنے کو حق پر سمجھتے رہے، انہی کو معاذ اللہ گمراہی پر کہنے لگ گئے۔ کس بات پر دوست اور عزیز ہو؟ خالی خواب میں دیکھا ہے جناب یوسف نے،
ایک خواب میں اگر دیکھ لے بھائی کہ چاند سورج ستارے اس کو سجدہ کر رہے ہیں، تو قرآن اس واقعے کو بڑھا کے کہاں تک بیان کرتا چلا جائے، ان برادران یوسف کے لیے جو اس بات پر حسد میں آ جائیں کہ یوسف کی یہ عظمتیں ہیں۔ کیا اس سے سبق نہیں ملتا کہ اگر انہوں نے خواب میں دیکھا تو اتنا حسد سامنے آ جائے؟ اب اگر کچھ لوگ سامنے دیکھ رہے ہوں یہ ستارہ اتر رہا ہے، یہ سورج پلٹ رہا ہے، ایک صلوات محمد و آل محمد پر۔ چاند شق ہو رہا ہے، یہ سورج پلٹ رہا ہے، یہ ستارہ اتر رہا ہے، سب ایک ہی جگہ وابستگی ہے۔ عزیزان گرامی، لفظ اخ میں نے کبھی اسی مدرسے کی کسی مجلس میں جو ان اشروں سے متعلق نہیں تھی اس پر کچھ بیان کیا تھا، اس میں دو ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کروں کہ لفظ اخ جناب نوح کے بارے میں، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ جب جناب نوح نے کس سے کہا؟ فاتقوا اللہ واطیعون، اور اس کی اطاعت کرو۔ میری اپنی نظر فکر جو میں نے دیکھا، کبھی اس کے مطابق کسی نے لکھا نہیں، کوئی تفسیر بالرائے بھی نہیں ہے، بلکہ سامنے آیات ہیں، اس کی عرض کر رہا ہوں۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ گزر گیا دور حضرت نوح، حضرت ہود کا دور آیا۔ سورہ شعراء دیکھتے جائیے۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ ایک ایک لفظ وہی ہے، ہر لفظ وہی ہے، بیچ میں نام بدلا ہے، وہاں نوح یہاں ہود۔ اور آگے بڑھیے، اخوہم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ بالکل وہی لفظ ہیں، وہاں نوح وہاں ہود وہاں صالح۔ اور آگے بڑھیے، اذ قال لهم اخوہم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ آپ نے غور کیا؟ جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا، جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا، جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا، جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا، ایک صلوات محمد علیہ وسلم۔ ہمارے ایسے محترم خطیب بھائی مقرر، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، پرسوں، اچھا لگتا ہے کبھی ہم لوگ طالب علمی کے زمانے میں جمع ہو جاتے تھے ڈیبیٹس میں، تقریری زندگی میں، ان کی تقریر ہم سے اچھی ہوتی تھی اور ہم واپسی میں اعتراف کرتے تھے، جبکہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے اس وقت۔ یہ آئے اتنی تقریر کر کے چلے گئے ہمارے جسٹس حیدر عباس رضا صاحب۔ تو ایک مقرر ایک خطیب سامنے، اور بھی ماشاءاللہ حضرات علماء اور خطباء تشریف فرما ہیں، ہمارا ایسا وافہ مجمع ہے۔ میں آپ کے سامنے جو بات کہہ رہا ہوں وہ میری اپنی نظر کے مطابق ہے کہ قرآن کریم میں اس پر نہ جائیے کہ ایک الگ گفتگو ہو جائے گی، تکرار ایک الگ بات ہے۔ ہمارے آپ کی لفظوں میں تکرار بہت سی جگہوں پر بے فائدہ ہوتی ہے، وہاں وہ تکرار اس لیے ہے کہ اسے اپنی مخلوق کو کچھ سمجھانا ہے، وہ ہم سے بہتر سمجھتا ہے کہ کتنی بار کسی بات کی تکرار کرو کہ ان کے ذہنوں تک پہنچ جائے۔ ایک صلوات محمد علیہ محمد۔ اس لیے سامنے اذ قال لهم اخوهم نوح اذ
قال لهم اخوهم هود اذ قال لهم اخوهم صالح اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون الا تتقون الا تتقون الا تتقون انی لکم رسول امین انی لکم رسول امین انی لکم رسول امین انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون فاتقوا اللہ واطیعون فاتقوا اللہ واطیعون فاتقوا اللہ واطیعون. سب لفظ ہے بھائی، صرف بیچ میں نام بدلا. لیکن ایک آیت ایسی ہے کہ وہ ان میں سے ہر آیت کے بعد ہے، وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے نہیں دہرائی. جہاں جناب نوح نے کہا اپنے بھائیوں سے، تو یہاں اخوہم سے مراد کہ بھائی نہیں ہے، امت ہے، قوم ہے. جہاں جناب نوح نے کہا، جناب ہود نے، حضرت صالح نے، حضرت لوط نے، جس نے بھی کہا کیا فرمایا؟ اخوہم نوح، ان کے بھائی نوح نے، ان کے بھائی نوح نے، ان کے بھائی صالح نے. بہت توجہ کیجیے گا. اور جب ہر جگہ یہ آیت انہی لفظوں سے، اسی شان سے لفظ پر ایک، مگر ہر آیت کے بعد، ان میں سے ہر پیغام کے بعد ایک فقرہ ہے. وہ کیا ہے؟ وما اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین. وما اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین. اور میں نے تم کو جو یہ پیغام پہنچایا، اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ پر ہے. توجہ کیجیے. جناب نوح نے پیغام پہنچایا، ساتھ ساتھ یہ کہا وما اسألکم علیہ اجر، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ پر. جناب صالح نے کہا میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ پر. جناب نوح نے، جناب ہود نے، جناب صالح نے، جناب لوط نے، جس نے بھی کہا، آخر میں یہ بات ضرور کہہ دی، میں اس پر تم سے کوئی اجرت، کوئی مزدوری، کوئی اجر نہیں چاہتا، یہ اجر اللہ پر ہے. غور کیا آپ نے؟ ہر نبی نے اپنی نبوت کا پیغام پہنچایا اور قوم کو یاد دلایا کہ میں اپنی اس محنت کا تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. ایک کہنے سے ہاں، ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں یہ کہا گیا میں نے جو نبوت پہنچائی اس کا اجر مانگتا ہوں. ایک صلوات محمد و آل محمد ہے. لیکن یہ خیال رہے کہ ہر نبی نے کہا میرا اجر اللہ پر، میرے نہیں کہا کہ میں مانگ رہا ہوں. یہاں ادھر سے ہوگا قل کہ اس کی اجرت پالنے والے سے منہ سے کیوں اجر مانگ لو، اب سے کیوں تم بھی اجر مانگو، اجرت مانگو، اپنے نبی سے کیوں کہا؟ کی بات ہے. میں مثالہ نرس کروں، میں آپ کو ایک کتاب دوں، یہ کتاب ذرا تھوڑی ٹھیک کر کے آپ کو دے دیجیے گا، وہاں پہنچا دیجیے. آپ کتاب لی پہنچائی، کچھ صوفیت میں تھے، آپ نے اپنے بھائی کو دیا، آپ پہنچا دو. وہ بھی کسی مشغولیت پہ، انہوں نے دوسرے بھائی کو دی، تم پہنچا دو. اب جب مجھے معلوم ہو گیا کہ کتاب صحیح جگہ پہنچ گئی، تو میں پھر آپ سے کہوں جناب میں نے آپ کا کام پورا کر دیا، میری محنت کا حق محنت تو دے دیجیے، تو جواب یہی تو ہوگا وہاں تک پہنچ جائے تب حق محنت ہوگا. اب سمجھا میرا مجمع کہ بیچ میں کسی نبی جب دین کامل ہو جائے گا تب کہا جائے گا اجر مانگو. صلوات محمد و آل محمد. سب مل کر ایک صلوات محمد و آل محمد. اب اگر تم نے اجر رسالت ادا کیا تو رسول کو نہیں اجر دیا، بلکہ جس ہاتھوں سے یہ کتاب، یہ قانون گزر کے یہاں تک آیا، تو ہم نے سب کو ان کی اجرت ادا کر دی. اور اگر نہیں اجرت ادا کی تو ایک نبی سے خالی ہم نے انکار نہیں کیا، ہم نے نوح سے بھی انکار کیا، ابراہیم سے بھی انکار کیا، موسیٰ اور عیسیٰ سے بھی انکار کیا. اور یوں کہوں جو کہ اس کا حکم ہے کہ اجرت مانگو.
اب جو محبت اہل بیت کی اجرت نہ دے وہ حکم الہی کے خلاف کر رہا ہے، نہ رسول کا اجر ادا کر رہا ہے، نہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ دوستو عزیزو، قرآن بھائی اور بھائی مختلف شکلوں میں اس بات کو پیش کرتا ہے۔ جب دو بھائیوں کے درمیان یا دو شخصیتوں کے درمیان، توجہ کیجئے گا یہاں سے، جب دو شخصیتوں کے درمیان لفظ اخ آتا ہے، بھائی، تو یہ دو رشتوں کو جوڑتا ہے، ایک ادھر ایک ادھر، بیچ میں لفظ اخ، یہ دو رشتوں کو جوڑتا ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا۔ اب یہ دیکھیے گا کہ اس لفظ اخ سے اخوہم، اخوا، اخوتک، یہ مختلف جگہوں جو قرآن نے کہا، یہ لفظ اخی، اخ، یہ جب دو رشتوں کو جوڑتا ہے تو یہ دو طرف میں دونوں برابر کی ہیں، ایک پست ہے ایک بلند، ایک پست ہے ایک بلند، دونوں طرف با فضیلت ہیں، ایک بے فضیلت ہے ایک با فضیلت ہے، دونوں طرف با وقت ہیں، ایک با وقت ہے ایک بے وقت ہے، دونوں طرف با عظمت ہیں، ایک عظمت والا ہے ایک نہیں۔ یہ بھی یہ رشتہ جوڑنے سے سامنے منزلیں آتی جاتی ہیں۔ دیکھا یہ جائے گا کہ دونوں کو اس رشتے کا اعلان، اقرار تو ہے، دونوں کو اس رشتے کا اعلان منظور ہے یا نہیں۔ بہت توجہ، لفظ اخ، بھائی، یہ لفظ جب دو کو جوڑ رہی ہے تو اس طرف والے نے اعلان کیا، اس نے قبول کیا، اس طرف والے نے اعلان کیا، انہوں نے بھی قبول کیا۔ آیا دونوں کو منظور ہے اس رشتے کا اعلان یا دونوں میں سے ایک کو منظور ہے دوسرے کو نہیں؟ اس کی مثال پیش کر دوں۔ خانہ کعبہ پر فتح حاصل کر لینے کے بعد مکے میں در خانہ کعبہ پر حضور کھڑے ہیں اور میرا اور آپ کا مولا کھڑا ہے، اور سامنے وہ پوری قوم جمع ہے جس نے 23 سال رسول کو کتنا ستایا ہے۔ یہ 22 سال ستانے والی قوم سامنے کھڑی ہے، اب سر چکائے، اور اعلان کیا کر رہے ہیں؟ ادھر سامنے حضور، خانہ کعبہ کا دروازہ، آئے حضور کھڑے ہیں، ساتھ میں وہ بھائی کھڑا ہے جو ہر مشکل میں ساتھ رہا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انت اخ کریم وابن اخ کریم ما نظنکم الا خیرا، آپ تو ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں، بڑے شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ توجہ کرے گا مجمع، اس مجمع میں جس میں کون کون ہے آپ سمجھ رہے ہیں، وہ پکار کر کیا کہہ رہا ہے؟ انت اخ کریم، آپ ہمارے بڑے معزز شرف والے عزت والے بھائی ہیں۔ کیا رسول نے بھی پلٹ کر کہا؟ کیا حضور نے بھی پلٹ کر کہا ہاں ہاں ہمیں منظور تو ہمارے بھائی؟ جھڑک کر ایک ہی بات کہی کہ یاد رکھو، آج سے حسب نسب کا غرور، یہ فخر و غرور خاندان کا میرے پیروں کے نیچے ہیں۔ آج سے وہی اللہ کے نزدیک محترم ہے جو جتنا اس سے ڈرنے والا ہے۔ تو اس رشتے نے رسول نے اس رشتہ اخوت سے انکار کیا اور بتا دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ تم ہمیں بھائی کہتے رہو ہم بھی تمہیں بھائی کہیں۔ دیکھا یہ جائے گا کہ جس نے اعلان کیا دوسرے نے بھی منظور کیا کہ نہیں کیا۔ اب یہ دیکھ لینا کہ تاریخ اسلام میں رسول نے کس کو اپنا بھائی قرار دیا۔ ایک صلوات محمد والے محمد۔ جب رشتہ اخوت جوڑا گیا تو کس کو بھائی کہا؟ بس تاریخ کا ایک منظر اور گفتگو کو مختصر کروں آج کی تاریخ کے حساب سے، بہت تفصیلی گفتگو نہیں ہے۔ ایک ایسا وقت ہے قرآن کریم میں ایک رشتہ حقیقی بھائی کا وہ ہے کہ جو محترم ہے، قابل قبول ہے۔ جناب موسیٰ اعلان کر رہے ہیں، پالنے والے
وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، خدایا میرے بھائی ہارون کو میرا وصی و وزیر قرار دے دے۔ تو کہیں بھائی کا رشتہ دونوں طرف باوقت ہے، باعزت ہے، فضیلت ہے، کہیں ایک طرف ہے ایک طرف نہیں ہے۔ اب قرآن کی ان مثالوں کو حابیل اور قابیل کے وقت سے لے کر فتح مکہ میں ختم الرسل تک چلے آؤ تو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی کا حق بھائی پر کب ہوتا ہے؟ جب یوسف کے بھائیوں جیسے بھائی نہ ہوں۔ ایک صلوات محمد وآل محمد پر۔ بلکہ بھائی ہو تو ایسا۔ جنگ بدر ہو چکی، فرمائش ہے میرے چھوٹے بھائیوں کی، لیکن میں معذرت چاہوں گا، ہاں ایک ہلکا سا منظر کسی اور جگہ کا پیش کر دیتا ہوں۔ جنگ بدر ہو چکی، جنگ احد بھی ہو چکی، جنگ احزاب بھی ہو چکی، جسے جنگ خندق کہتے ہیں، جنگ خیبر بھی ہو چکی، صلح حدیبیہ ہو چکی۔ اب ایک غزوہ جس کو غزوہ ذات السلاسل کہتے ہیں، وادی عابس، سوکھی ہوئی وادی، 12,000 کا لشکر وہاں جمع ہے، چلو چل کر مدینے پر حملہ کر دیں، سب کو نیست و نابود کر دیں۔ مسلح لشکر، تیار لشکر، ایسی پہاڑیاں کہ جس میں جانا مشکل، ان پہاڑیوں میں 12,000 کا لشکر اسلحہ میں ڈوبا ہوا۔ جبرائیل نے خبر دی، حضور نے ان کے مقابلے کے لیے بھیجنا شروع کیا۔ ایک لشکر گیا، شکست کھا کے آ گیا، دوسرا گیا، شکست کھا کر چلا آیا، تیسرا گیا، شکست خوردہ ہوا اور چلا آیا۔ یہ لشکر جاتے رہے، شکست کھا کھا کر آتے رہے۔ تب رسول نے اعلان کیا، بلاؤ فدا علی، صلوات محمد علیہ۔ بلاؤ علی کو، جب اتنی شکستیں سن چکے تو علی کو بلاؤ۔ اب تو پہچانو کہ جہاں جہاں مشکل پڑتی تھی رسول پکارتے تھے۔ یا 2 بجے کا وقت بہت اثر کر رہا ہے؟ نہیں آیا، اتنا دیکھیے جو میں بلاؤ میرے بھائی علی کو۔ فعقد لہو لواء ابیض، سفید پرچم رسول نے بلایا، منگایا، علی کے ہاتھوں میں دیا۔ بات کے فکرے آپ کے، وَأَرْسَلْتُهُ كَرَّارًا، تو یا کہ یہ خیبر گزر چکا، اب یہاں فرق اتنا ہے، یا رسول نے بلایا، وہاں علی کو تمنا تھی کہ پہنچوں، وہاں بھی رسول نے فرما دیا تھا کل اس کو علم دوں گا جو ایسا ایسا اور ایسا ہوگا، اور وہاں بھی علی کی دعا کے لیے ہاتھ بلند تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ خدایا روز سن رہے ہیں، لشکر شکست کھا رہا ہے، آنکھیں آشوب چشم، دعا کے لیے ہاتھ بلند، خدایا جس کو تو عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو روک دینا چاہے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ وہاں رسول نے بلایا، وہاں علی نے تمنا کی، اس جگہ آواز دی، تاریخ کا پھر ہے فدعا النبی علی، رسول نے علی کو بلایا، سفید رنگ کا پرچم درست کیا، علی کے ہاتھ میں دیا، اور احزاب کی منزل تک چھوڑنے آئے۔ اب میرا مجمع اندازہ کرے گا، تھوڑا میری طرف متوجہ رہیں گے،
یہ رسول علی کو جب چھوڑنے چلے گئے، علی جائیں، لشکر چھوٹا سا ایک ساتھ میں دیا گیا، یہ جائیں ان لوگوں پر جو پہاڑیوں میں چھپے ہوئے 12,000 اسلحہ میں ڈوبے ہوئے مدینے کو تاراج کرنے کا ارادہ لیے ہوئے وہاں جمع ہیں، جن پر ایک ایک کر کے لشکر شکست کھا کے آ چکا ہے، اب علی کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے۔ اور جب علی لے کر چلے تو رسول کچھ دور تک چھوڑنے چلے۔ کیا منظر پیش کروں آپ کے سامنے جو میری عقیدت کا منظر دیکھ رہا ہے؟ آگے آگے مولا جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے پورا مجمع ہے، رسول بھی ہیں، ایک بڑا مجمع بھی پیچھے ہے، نہ جانے کتنوں کے چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے، بس خالی واہ واہ، ہم صلوات تو بھیجو اپنے پاس۔ یہ ذہن میں رہے، اپنے الفاظ ہیں، اپنی کوشش ہے کہ آپ کے سامنے اس منظر کو پیش کر لے جاؤں۔ بدر گزر چکی، احد گزر چکی، خندق، خیبر، سب، اب اس سوکھی ہوئی وادی میں جہاں 12,000 دشمن جمع ہیں، آئیں مدینہ کو تاراج کر دیں۔ کتنے دن سے لشکر جا جا کے شکست کھا کر آ رہے ہیں، خیبر جیسا منظر ہے۔ اب رسول نے علی کو بلایا اور بھیجا، اسے بھیج نہیں دیا، اپنے ہاتھوں سے سفید پرچم، فقد لہ لواء ابیض، اپنے ہاتھوں سے سفید پرچم درست کر کے دیا۔ وہاں کیا کیا تھا خیبر میں؟ جاؤ علی، رسول چھوڑنے نہیں بڑھے تھے آگے، کیونکہ یہاں پر بھی بہت کچھ کہنے کی بات ہے، مگر جب کبھی خیبر پڑھوں تو عرض کروں، چھوڑتا ہوں۔ کیوں نہیں گئے تھے رسول وہاں چھوڑنے؟ یہاں کیوں چھوڑنے جا رہے ہیں؟ ایک جملے سے مجمع اندازہ کر دے گا۔ وہاں چھوڑنے جاتے تو لوگ سمجھتے اتنی دور تک آئے تھے، اس برکت سے فتح ہو گئی۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ یہاں کیوں چھوڑنے جا رہے ہیں؟ یہاں کیوں چھوڑنے جا رہے ہیں؟ لیکن اب تو پہلے کا منظر سب دیکھ چکے ہیں، اب سب دیکھ چکے ہیں، لے اب تو چلیں گے چھوڑنے، اور تم سب بھی چلو ساتھ۔ پیچھے پیچھے مجمع، جیسا میں نے عرض کیا کتنے ہی چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے، لیکن جو آگے آگے جا رہا ہے میری طرف دیکھیں گے، جو آگے آگے جا رہا ہے، رسول نے اس کے چہرے پر وہ امامہ درست کیا۔ میں کہوں گا یہ امامہ نہیں تھا، بلکہ رسول نے یہ وہ تاج سر پر رکھا، وہ تاج سر پر رکھا۔ میرے مولا کا، میرے مولا کا مولائی مجمع، عقیدت مند مجمع، یہاں سے سڑک پر، روڈ پر جتنا بڑا میرا مجمع سن رہا ہے اس بات کو، وہ یہاں پر اس بات کو سن لے۔ عقیدت کی بات ہے۔ چلے مولا تو اس شان سے کہ سر پر جو امامہ ہے وہ امامہ نہیں ہے، میرے نزدیک وہ تاج ولایت ہے کہ جس پر سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی روشنی پھوٹ رہی ہے۔ یہ وہ تاج ہے جس میں 5 ہیرے چمک رہے ہیں۔ میری اپنی نگاہ عقیدت دیکھ رہی ہے کہ اس تاج پر 5 ہیرے چمک رہے ہیں، یہاں ید اللہ، یہاں عین اللہ، یہاں جنب اللہ، یہاں لسان اللہ، یہاں نفس اللہ۔
چلا اس شان سے میرا مولا کہ سر پر تاج ولایت 5 ہیرے چمک رہے ہیں، چوڑے شانے، بھرا ہوا سینہ، ہاتھ میں ذوالفقار، گھوڑے پر سوار، پیچھے مجمع چل رہا ہے، سر پر وہ تاج جس میں 5 ہیرے، سینے پر تمغے سجے ہوئے، تمغے بتلاؤں، 5 تمغے سینے پر سجے ہوئے، رجل کرار غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویفقہ اللہ ولا یرہ صلوات اللہ علیہ۔ میرا یہ تصور نہ جانے کتنے حضرات شعراء کی خدمت میں نظر ہے، کبھی نظم فرما لیجئے گا تو یاد کر لیجئے گا، ایک صلوات سب مل کر وہاں تک محمد والے۔ بہت کچھ کہتا چھوڑتا ہوں، بہت کچھ یہاں پر کہا جا سکتا تھا جسے چھوڑتا ہوں۔ بابی میاں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بابی وہاں انتظار حسین آبدی، انتظار ادھر، ہم تو آپ کا انتظار یہاں کرتے تھے، آپ وہاں بیٹھے ہیں۔ خدا سلامت رکھے، رونق ہیں ہماری اس ملی اور قومی زندگی کے لیے انشاءاللہ۔ نظر پڑ گئی میری اچانک، میں نے دیکھا بچے ہیں ہم لوگوں کے، خدا ان کو اور ترقی دے، آمین کہیے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چل رہا ہے میرا مولا۔ چلیے یہاں پر اب بات بدل گئی، ورنہ ابھی اور عرض کرتا کہ اور کیا کیا دیکھا میں نے۔ پھر کبھی میں اتنا کہوں کہ حضور رخصت کر کے واپس ہوئے، اور میری آواز باہر پہنچ رہی ہے؟ جی بے شکریہ۔ چلے مولا، انتظام کیا کیا گیا؟ جیسے اب تک لوگ گئے تھے ان کا انتظام ان کی عقل کے مطابق تھا، اور جو اب جا رہا ہے اس کا انتظام اس کی اپنی عقل و فکر کے مطابق ہے۔ راتوں کو سفر، دن میں نہیں، راتوں کو لے کر چلے، دن میں نہیں، اور جب آگے بڑھیں تو اس طرح کہ گھوڑوں کی ٹاپوں پر بھی کپڑا باندھ دیا جائے، جب دشمن سے قریب پہنچے تو خبر بھی نہ ہونے پائے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا، اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیا ہوئی جنگ، کیسے ہوئی، مجمع تو سمجھ ہی چکا ہوگا کہ جہاں یہ پہنچ جائیں یہاں تو مجمع کی عقیدت کا امتحان لینا پڑے گا، اگر میں یہ کہوں وہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ مجمع جانتا ہے کہ جہاں ان کا مولا پہنچ جائے اور وہاں فتح نہ ہو۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ ہاں وہ بات یاد دلا دوں جو قرآن نے بیان کی۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا،
اور ایک آیت کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری اور تیسری کے بعد چوتھی، پورا سورہ والعادیات کس بات کو پیش کر رہا ہے؟ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، پتھروں پر پڑتی ہوئی ان کی ٹاپوں کی قسم، ان ٹاپوں سے جو پتھروں پر پڑے اڑتی ہوئی چنگاریوں کی قسم، گھوڑوں کے دوڑنے سے جو غبار اڑے اس غبار کی قسم۔ پالنے والے، یہ اب کیا بات پیش آ گئی؟ کل بھی گئے تھے گھوڑے، پرسوں بھی گئے تھے، اس سے پہلے بھی گئے تھے، یہ آج کیا بات ہو گئی جو گھوڑے کی قسم، ٹاپوں کی قسم، چنگاریوں کی قسم، ان کی ناک کے نتنوں سے نکلنے والی آواز کی قسم، اڑتے ہوئے غبار کی قسم، یہ اب کیا ہو گیا؟ اب کون سی بات ہو گئی؟ جو کل گئے تھے وہی تو آج بھی گھوڑے ہیں۔ اب تو پہچانیے کہ یہ آج گھوڑوں کی قسم، ان کی ٹاپوں کی قسم، ان کے نتنوں سے نکلنے والی آواز کی قسم، جو ٹاپیں پڑے ان کی چنگاریوں کی قسم، جو غبار اڑے اس کی قسم، صبح کی قسم، شام کی قسم، چلے تو سفر، رکے تو سفر، رکے تو قسم، چلے تو قسم، یہ ہر وقت اب کیوں قسمیں کھائی جا رہی ہیں؟ جواب ملے گا، یہیں سے پہچان لینا جو اب تک گئے تھے وہ محبوب نہ تھے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ جو اب جا رہا ہے، جو اب جا رہا ہے وہ اتنا محبوب ہے، جو اب جا رہا ہے وہ اتنا محبوب ہے کہ اب جو بھی شے اس سے منسوب ہو جائے وہ قسم کے قابل ہو جائے۔ گھوڑے پر بیٹھا تو گھوڑا قسم کے قابل، گھوڑا چلے تو سو قسم کے قابل، ٹاپے قسم کے قابل، غبار ان قدموں سے گھوڑوں کے منسوب ہو جائے تو غبار قسم کے قابل، پتھر ان ٹاپوں سے ٹکرا جائے تو وہ پتھر قسم کے قابل، چنگاریاں اڑے تو چنگاریاں قسم کے قابل۔ پہچان لینا کہ جو منسوب ہو جائے جب یہ قسم کے قابل، عزیزو اور دوست ایک جملہ یاد رہ جائے گا، جس گھوڑے پر بیٹھے اور وہ گھوڑا منسوب ہوا، اس گھوڑے کی ٹاپ اور اس میں لگی ہوئی نال جو پڑی پتھر پر وہ اس گھوڑے سے منسوب ہوئی، گھوڑا اپنے آقا سے منسوب ہوا۔ جب اس گھوڑے کی لگی ہوئی نال اتنی محبوب ہو جائے کہ قسم کے قابل بن جائے تو اس کے سوار کے قدم اگر کسی دوش پر بنا دو، میں یہاں چونکہ موقع ایسا ہے اس لیے دل چاہتا ہے کہ پوری سڑک پر پھیلا ہوا مجمع جو سن رہا ہے آواز وہ یہاں سے وہاں تک مل کر ایک مرتبہ کہے نعرہ حیدری۔ معلوم تو ہو کہ کس کا مولا گیا تھا۔ جب گھوڑوں کی ٹاپ، نال، ان کے قدم اس مالک و خالق کو اتنے محبوب ہو جائیں کہ قسم کے قابل اس لیے کہ اس پر وہ سوار بیٹھا ہے، تو سوار کے وہ قدم جو کسی ایسے دوش پر بلند ہوں، اب بدلوں گا جملہ، جو کسی ایسے دوش پر بلند ہوں جس کے ایک طرف لکھا ہے قرآن کی ایک آیت کا فقرہ لا الہ الا اللہ
دوسری طرف قرآن کا دوسرا فقرہ محمد رسول اللہ. اب دو قرآن کی آیتوں پر یہ دو قدم. اب پہچانو کہ قرآن صامت کیا ہے، قرآن ناطق کیا ہے. صلوات محمد علیہ وسلم. سب مل کر ایک صلوات محمد والے محمد پر. قرآن صامت کیا ہے اور قرآن ناطق کیا ہے. اور ایک جملہ اور عرض کر دوں، رسول کی ایک حدیث پڑھتے ہوئے فاصلہ ناپو. وہ گھوڑے کے قدموں کی نال قسم کے قابل، وہ اس پر بیٹھا ہوا سوار، اور اب اس سوار کے لیے ذرا رسول کو دیکھو کیا فرما رہے ہیں. علی منی بمنزلت الراس من جسد. علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو سر کو جسم سے ہوتی ہے. اب اس فاصلے سے اس فاصلے کا اندازہ کرو کہ جس کو رسول اپنے سر کا مصداق قرار دیں، سارے شرف اس سر میں ہی تو ہوتے ہیں. آنکھیں ہیں تو یہاں ہے، زبان ہے تو یہاں ہے، سننے کی طاقت ہے تو یہاں ہے، عقل و فکر ہے تو یہاں ہے. کیا نسبت اس رسول کے سر کے بمصداق شخصیت کی ان سے جو قمیص کے بمصداق قرار پاتے ہوں. نہیں توجہ کی. قمیص کوئی بنتا ہے تو کوئی رسول کا سر بنتا ہے. فرق کو محسوس کر لو. صلوات محمد علیہ وسلم. صبح کی نماز رسول ادا فرما رہے ہیں. سورہ والعادیات کی تلاوت فرمائی. جب نماز ختم ہوئی اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آج کون سا نیا سورہ تلاوت فرمایا؟ جواب دیا جبرائیل نے آ کر خبر دی میرے بھائی کو فتح مل گئی ہے. یہ سورہ نازل کیا تو اس کو تو کم سے کم اتنا تو مانو کہ سورہ والعادیات جب رسول کی نماز میں شریک کر لیا گیا، اسی وقت جماعت نے پیچھے رہ کر پڑھا. کوئی خضوع و خشوع میں نماز میں رسول کی فرق نہیں آیا. اگر علی کا خیال رسول کی نماز میں آ جائے تو رسول کی نماز کا خضوع و خشوع نہیں جاتا ہے. اور جب یہ سورہ رسول نے بتلا دیا کہ فتح کی شان میں آیا ہے تو اب تو پہچان لو کہ سورہ والعادیات علی کی فتح کی سند ہے. بس عزیز سن لیا کہ علی آ رہے ہیں. جب سنا کہ رسول نے علی آ رہے ہیں، آگے بڑھے. کئی میل تک آگے جا کر اپنے بھائی کا استقبال کیا. اور جب استقبال کیا تو کس شان سے کہ رسول کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، خوشی کے آنسو. بھائی کو سینے سے لگایا. تاریخ کا منظر ہے. بھائی کو سینے سے لگایا. اپنی ابا لی. علی کے جسم پر جو گرد اور خاک راستے کی ہے اس کو اپنی ابا سے صاف کرنا شروع کیا. اور پھر جو جناب موسیٰ نے جناب ہارون کے لیے آئے اس کی تلاوت کی. اللہ کا شکر ادا کیا. الحمدللہ. اس اللہ کی تعریف کی کہ جس کے لیے پھر آپ نے فرمایا کہ شد بہ ازری وقوی بہ ظہری. اس خدا کا شکر جس نے ان کے ذریعے سے مجھے طاقت دی اور علی کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کیا. سمجھے آپ کہ جب بھائی کے لیے فدا کاری اور جانثاری کا جذبہ رکھے تو بھائی ایسا ہوتا ہے. میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی آج اسی پر بات ختم کرتے ہوئے کہ بھائی ایسا ہو. قرآن میں لفظ اخ مختلف حیثیتوں میں استعمال ہوا، لیکن جب یہ بھائی ہو تو رسول کہیں گے یہ میرا بھائی وہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ نے مجھے طاقت دی، میری کمر کو مضبوط کیا. وَقَوَّ بِهَا ظَهْرِي. اور اس کی ذریعے سے میری کمر کو قوی کیا. ایک بھائی جنگ سے واپس آیا ہے تو رسول کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں. گلے سے لگا رہے ہیں. خاک گرد و غبار جو چہرے پر لباس پر اس کو صاف کر رہے ہیں. دعائیں دے رہے ہیں.
پلٹ پلٹ کے اصحاب کو دیکھ رہے ہیں. بھائی کی محبت ایسی ہوتی ہے. محسوس کر لیا آپ نے؟ کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ یا رسول اللہ آپ کا بھائی آیا، میدان جنگ سے کامیاب پلٹا، آپ نے اعلان کیا بھائی وہ ہوتا ہے جس سے کمر مضبوط رہتی ہے. کیا میں ایک اور بھائی کو یاد کروں؟ جس نے جب اپنے بھائی کو دیکھا تو اس شان سے دیکھا کہ زبان پر فقرہ تھا اب میری کمر ٹوٹ گئی. حقیقی بھائی ایسا ہوتا ہے. وہ بھائی کہ جس کے لیے میں اپنے مجمع کے سامنے جو حج و زیارات کو جا چکے ہوں، بس یہاں سے ایک بات شروع کروں گا، جو حج و زیارات کو جا چکے ہوں، تمنا سب کی اس مجمع میں جہاں جہاں جو ہے جب وہاں پہنچتا ہے مدینے تو تمنا ہوتی ہے بقیع چلو، جنت البقیع چلو. جو جا چکے ہیں وہ وہاں جاتے ہیں، جو نہیں جا سکے ہیں جب جائیں گے انشاءاللہ تو جائیں گے. جو میں نے منظر دیکھا ہے وہ بیان کروں. سنتا ہوں پابندیاں ہیں، وقت تھا کہ جب میں گیا تو میں گیا جنت البقیع میں، وقت داخلے کا جو اجازت تھی داخل ہوا. جیسے ہی داخل ہوا وسیع قبرستان، بہت وسیع. جنت البقیع کو ہم اور آپ جنت البقیع کہتے ہیں. یہ بقیع غرقد کہلاتی ہے کیونکہ وہاں غرقد کی جھاڑیاں ہیں، اس درخت کو غرقد کہتے ہیں عربی میں، اور بقیع ٹکڑے کو کہتے ہیں، ایک حصہ ایک ٹکڑا. کوئی زمانہ تھا کہ وہ ایک صرف کھلا ہوا ریگستان تھا، وہاں کچھ رسول کے سب سے پہلے صحابی جن کا انتقال ہوا عثمان ابن مسعود، ان کو وہاں دفن کیا گیا. اس کے بعد اور دفن ہوتے رہے لوگ. یہ قبرستان آج اس میں 4 دیواری کھینچ دی گئی، دروازہ بنا ہوا ہے. جب اس دروازے سے داخل ہوں گے آپ تو سیدھے ہاتھ پر سب سے پہلی جو قبریں ہیں، آگے دیکھیں گے تو آپ کے ائمہ معصومین اور آگے جائیے اور آگے جائیے. میں ان سب قبروں کے متعلق جن کے نام معلوم ہیں کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن جیسے ہی دروازے سے آپ داخل ہوں گے دائیں ہاتھ سیدھے ہاتھ پر جو قبریں، ان میں سب سے پہلی جو قبریں ہیں ان میں ایک بی بی کی قبر ہے. وہ بی بی کوئی اور نہیں ہے، ام البنین. میری خود وہاں عجب کیفیت ہو گئی کہ اللہ اکبر، جہاں بڑی بڑی باعظمت شخصیتیں ادھر ہیں، اس بی بی نے قبرستان کے دروازے پر اپنی قبر پسند کر لی. خاموش. وہیں پر احساس ہونے لگا، آج بھی ہوتا ہے، اسی بقیع میں یہ بیوی آ کر بیٹھ جاتی ہوں گی، 4 چھوٹی چھوٹی قبریں بناتی ہوں گی، آواز دیتی ہوں گی میرے لال خفا نہ ہونا، میں تیرا ماتم نہیں کرتی. دوسری قبر کو دیکھتی تھی، پہلی قبر مٹا دی، ریت سے چھوٹی چھوٹی قبریں، میرے بیٹے خفا نہ ہونا. 4 بیٹے، نام تھا فاطمہ، لیکن جب گھر میں آئی تو فرمائش کی مولا سے مجھے اس نام سے پکارا نہ جائے، شہزادوں کو کچھ یاد آ جائے گا. 4 بیٹوں کی ماں تھی تو ام البنین کہلانے لگی، بیٹوں کی ماں. مگر وہ بیٹوں کی ماں ایک وقت ایسا آتا تھا کہ اپنے 4 بیٹوں کی الگ الگ قبریں بناتی تھی اور ایک ایک قبر کو مٹاتی جاتی تھی. عالم تصور میں دیکھ رہا ہوں 4تھی قبر سے خطاب کرتی ہوں گی میرے لال عباس، تیری ماں تیرے قریب، مگر خفا نہ ہونا، مجھے معلوم ہے تیرے شانے قطع کر دیے گئے، مجھے معلوم ہے تیرا سر گرز سے زخمی کیا گیا،
لیکن میرے شیر جیسے لال خفا نہ ہونا، یہ ماں تیری تیرا ماتم نہیں کرے گی۔ اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر چیخ مار کر روتی تھی اور آواز دیتی تھی، واہ حسینہ، ہائے میرا حسین، جس کی ماں اس دنیا میں رونے کے لیے نہیں رہے گی۔ وہ ام البنین، ان کی گود کے پالے ہوئے چاروں شیر، جن میں سب سے پہلے جب حضرت ابو الفضل عباس علی سفر پر تھے، مولا سفر سے واپس آئے، ام البنین نے لا کر اپنے شیر جیسے بچے کو ان کے بابا کی آغوش میں دے دیا۔ میں یہاں پر کہا کرتا ہوں کہ ایک سائیکالوجی ہے، نفسیاتی بات ہے کہ جب کوئی ماں اپنے بیٹے کو اس کے باپ کی گود میں دیتی ہے تو بچے سے زیادہ باپ کا چہرہ دیکھتی ہے۔ پہلی بار جب بچے کو کسی باپ کے گود میں دے دیا جائے اور سامنے ماں کھڑی ہو تو بچے سے زیادہ وہ باپ کے چہرے کو دیکھتی ہے، کیا آثار ہیں، کیا کیفیت ہے۔ ام البنین نے بڑھ کر بچے کو دیا اور یہ عرض کی، آقا ایک بات سن لیجئے، جب یہ آئے تو کسی طرح آنکھیں نہیں کھولتے تھے، ہاں جب حسین کی گود میں گئے تو آنکھیں کھول دیں۔ علی نے کیا فرمایا؟ اپنے آقا کو پہچانتا ہے، گود میں لیا۔ اب ام البنین گود میں علی کی عباس کو دیکھ رہی ہیں، چہرے کو دیکھ رہی ہیں، دیکھا علی نے چہرہ جھکایا، معصوم بچے کی چھوٹی چھوٹی کلائیاں باہر نکالی، چومنا شروع کی اور ایک مرتبہ ام البنین نے دیکھا اب جو علی کا چہرہ بلند ہوا تو آنکھوں سے آنسو زار و قطار رو، وہ گھبرا گئی، آقا کیا میرے بچے کے ہاتھوں میں کوئی عیب پایا؟ سند دے دی، نہیں ام البنین، جو میں دیکھ رہا ہوں تیرے بچے کی یہ کلائیاں، یہ شانے حسین کی نصرت میں کاٹ دیے جائیں گے، قطع کر دیے جائیں گے۔ سند مل گئی، وہی عباس۔ دوستو اور عزیزو، کربلا کے میدان میں میرے اور آپ کے آقا ابو الفضل عباس، ہمت نہیں ہے، اب جرأت نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے کہ میں اب اس منظر تک جاؤں، کیسے آئے، کیسے گئے، کیا ہوا، سب چھوڑتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا، ایک ایک بھائی کو پہلے بھیجا، جب تینوں بھائیوں کی لاشیں خود اٹھا لی۔ وفاداری کا جذبہ یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو جوش شجاعت پہ پہلے میں شہید ہو جاؤں اور میرے بھائیوں کی لاشیں میرا بھائی حسین اٹھائے۔ یہ زحمت بھی آقا کو نہ دی جائے، اپنے ہر جوان بھائی کی لاش عباس خود اٹھا کر لائیں۔ اب خود آئے، آقا اجازت ہے؟ یہ فقرہ تو ہم سب کے دلوں پر چوٹ لگاتا ہے جب آپ نے فرمایا بھیا تم تو میرے لشکر کے سردار ہو، اور جواب ملا آقا وہ لشکر کہاں؟ اچھا تو ذرا سکینہ اور بچوں کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے، پانی کا انتظام ہو جائے۔ دوستو اور عزیزو یہ فقرہ یاد رکھنا، عباس اب جو چلے میدان کی طرف تو دو تصور ہیں کہ نہیں، ایک بچوں کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے، دوسرے میرے آقا حسین نے اس میدان کربلا میں پہلی فرمائش کی ہے۔ یہ جملہ قیمتی ہے کہ عباس جیسے باوفات بھائی کو یہ خیال کہ میرے بھائی نے پہلی فرمائش کی ہے کہ پانی پہنچ جائے۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے عباس کے سر کے پانی لے کر چلے۔ لے لیا پانی، بھر لیا مشکیزہ، پلٹا گھوڑا، چلے خیموں کی طرف۔ بس تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، کسی نے وار کیا، ایک بازو قطع ہوا، کسی نے وار کیا، دوسرا بازو قطع ہوا۔ اسی عالم میں عباس مشکیزے کا دہانہ دانتوں سے سنبھالے ہوئے، مشکیزے کا تسمہ دانتوں سے سنبھالے ہوئے کسی طرح مشکیزہ خیموں تک پہنچ جائے۔ اب یہاں میرے آقا عباس کا ایک فقرہ ہے، کتنا حسرت بھرا جملہ ہے، جب بھی یاد کیجئے گا آنکھیں نم ہو جائے گی کہ ایک تیر آ کر مشکیزے پر لگا، پانی بہا،
بوسط عباس نے کیا کیا؟ سر آسمان کی طرف بلند کیا، آسمان کی طرف سر بلند کیا اور آواز دی، اللہم ان اطفال الحسین عطشان۔ بازو کٹا شکوہ نہیں، یہ ہاتھ کٹا شکوہ نہیں، سر پر گرز پڑا کوئی شکایت نہیں۔ ہاں جب تیر سے پانی بہ گیا، پالنے والے خیموں میں حسین کے بچے پیاسے رہ گئے، میرے آقا حسین کے بچے پیاسے رہ گئے۔ سر پشت فرس پر رکھ دیا، سر پر گرز پڑا، عباس پشت فرس سے زمین پر آئے، حسین نے مقتل کی طرف گھوڑا بڑھایا، قریب آئے، زمین پر اٹھے، ایک بازو کو اٹھایا چوما، آگے بڑھے، دوسرا بازو اٹھایا چوما، قریب آئے، عباس کا سر زانو پر رکھا، بس یہاں دو فکرے، آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ صاحب علامہ دربندی لکھتے ہیں آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ پوچھا کیوں؟ کہا مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ اور علامہ ریاض صاحب ریاض نے کیا لکھا؟ وفا کی آخری مثال، آقا میری لاش خیمے میں اس لیے بھی نہ لے جائیے گا، اگر آپ نے مجھے ہاتھوں پا اٹھا لیا تو دشمن سمجھ لے گا کہ عباس اٹھ گیا، آپ کو گھیر لیں گے، مجھے یہی رہنے دیجئے۔ حسین نے علم لیا، خیموں کی طرف چلے، بچے دوڑ کر خیمے بنا گئے، چچا عباس آ گئے، چچا عباس آ گئے۔ اب جو دیکھا علم تو ہے عباس نہیں ہے، ساتھ میں مشکیزہ تیروں سے چلنی ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا کی داستان یہاں پر ختم ہو جاتی، لیکن میں نے دیکھا مدینے میں جب قافلہ پلٹا تو ایک بوڑھی ضعیف بی بی، ایک ضعیفہ آگے بڑھی، اعلان کرنے والے سے پوچھا کیا اعلان کر رہا ہے تو؟ کہا بی بی کربلا میں حسین شہید کر دیے گئے۔ کہتا ہے میں نے اب سمجھا کہ ہو نہ ہو یہ بی بی مادر عباس ہیں، کہ اتنے میں ان بی بی نے اپنی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا، غیظ و غضب کے انداز میں پوچھا یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا یہ بتلا کہ میرا عباس کہاں تھا؟ جواب ملا بی بی شان قطع کرائے، کربلا میں لاشا ریت پر پڑا رہا، واہ عباسا، واہ عباسا۔